آپ مولا علی مرتضی ایمان کا کعبہ کیوں نہ ہو کہ حب علی علامت ایمان ہے، اور علی سے بغض اور دشمنی جو ہے وہ منافقت ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد لیا تھا سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ سے، اور آپ مولا علی مرتضیٰ جو ہے وہ قسم اٹھایا کرتے تھے، رب تعالیٰ کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا، صحیح ابن حبان میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابو یعلا میں بھی نقل کیا گیا۔ انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضور نبی امی مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا، اور صرف منافق جو ہے وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے مولا علی ایمان کا کعبہ ہے۔ اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن۔ حضور فرمایا کرتے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو بغض رکھے علی کا۔ اس روایت کو جامع ترمذی اور معجم الکبیر میں نقل کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، واللہ ما كنا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ببغضهم علیٰ، کہ ہم اپنے عہد میں منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو بغض علی رکھتا تھا ہم کہتے تھے یہ منافق ہے۔ ہم اپنی صفوں میں منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے ہم کہتے تھے تو پکا منافق ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے۔ اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی بھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکو گے، راہ راست سے نہیں ہٹو گے۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل خبر دیجئے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ان سے بھی محبت کرو، میری محبت کے ساتھ انہیں بھی اپنا محبوب رکھو، اور میری عزت کے ساتھ علی کی بھی عزت رکھو۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا، مسند بزار مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی محب کا محبی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومبغض کا مبغضنی، اور جو مجھ سے جو تجھ سے علی بغض رکھتا ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی طوبی لمن احبک وصدق فیک، اے علی مبارکباد اسے ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تیری تصدیق کرتا ہے اسے بھی مبارکباد ہو۔ وویل لمن ابغضک وکذب فیک، اور ہلاکت ہو، تباہی و بربادی ہو اس کے لیے اے علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، جو تجھے جھٹلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا، آخری روایت نقل کر رہا ہوں، مولا علی کی طرف دیکھا، فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید و سردار ہے، آخرت میں بھی سید و سردار ہے۔ حبیب کا حبیبی، تیرا حبیب میرا حبیب ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور میرا حبیب میرا دوست اللہ کا دوست ہے۔ وہ عدو کا عدوی، اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وہ عدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وویل لمن ابغضک بعدی، اور تباہی و بربادی اس کے لیے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے گا، تمہارے ساتھ بغض رکھے گا۔ اور آخر میں صرف میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر شان علی کو بیان ہو، شان اہل بیت اطہار کا بیان ہو،
تو فوراً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ رافضیت کا پرچار ہو رہا ہے۔ سنے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ہمیں تو رافضیت کی تعریف بھی نہیں آتی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ رافضی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو شیخین پہ سب و شتم کرے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ سب و شتم کرے، انہیں گالی نکالے، وہ رافضی ہے۔ ارے سنی اگر اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے تو وہ رافضی نہیں ہے، وہ سنی ہے، کیونکہ حب اہل بیت ہمارا ورثہ ہے، ہمارے سنت کا ورثہ ہے، ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ تم میرے علی سے محبت رکھو، تم علی سے محبت رکھو گے مجھ سے محبت رکھو گے، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت ہے۔